تو حضرات ذی وقار غور کیجیے، ایک شخص آیا حضرت عیسیٰ کے پاس، کہا حضرت میں آپ کی صحبت رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا بتاؤ میرے ساتھ رہ کر دنیا کو پسند کرو گے یا دین کو پسند کرو گے، دنیا دار ہو یا دین دار ہو؟ کہا حضرت میں دین دار۔ کہا دیکھ لینا دنیا دار میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، دنیا دار میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کہا حضرت میں دین دار بن کے رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب راستے میں سفر کر رہے ہیں، اچانک کھانے کا وقت ہوا، آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک روٹی اپنے پاس رکھی، ایک روٹی اس شخص کو دی جو صحبت اختیار کرنے والا تھا، اور ایک روٹی رکھ دی۔ ایک روٹی آپ نے کھائی، ایک اس نے کھائی، ایک بچ گئی۔ اچانک وضو کا وقت ہوا، حضرت عیسیٰ دریا کنارے گئے، چلو سے وضو کر رہے تھے۔ جب واپس آئے تو دیکھا وہ ایک روٹی بھی غائب تھی۔ آپ نے پوچھا اس شخص کے یہ روٹی کس نے کھائی؟ کہا میں نے نہیں کھائی۔ اب حضرت عیسیٰ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، جان گئے کہ اس کے دل میں چور ہے، روٹی اسی نے کھائی لیکن بتا۔ کہا بتا دے۔ کہا حضرت میں نے نہیں کھایا، مجھ سے وعدہ لے لے۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ سفر پر روانہ ہوئے، پھر راستے میں ایک ہرن اور اس کا بچہ نظر آیا۔ آپ نے ہرن کا بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، حلال کیا، اس کو پکایا، اس کو جب کھانے لگے تو اس کو بھی کھلایا۔ جب کھا لیا تو ہڈیاں سامنے تھیں، اب وہ ڈکار دے رہا تھا کہ سب کچھ ہضم کر لیا میں نے، ہڈیاں سامنے تھیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ عز و جل کے حکم سے وہ ہڈیوں کی طرف اشارہ فرمایا، اے ہڈیوں میں اللہ کے حکم سے تمہیں جو ہے یہ حکم دیتا ہوں کہ ابھی تم وہی جانور بن جاؤ۔ وہ ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، وہ ہرن کا بچہ کھڑا ہوا اور ماں کے ساتھ چلتا بنا۔ کہا دیکھا تو نے؟ ہاں حضرت میں نے دیکھا۔ کہا بتا اب روٹی کس نے کھائی تھی؟ کہا حضرت میں نے نہیں کھائی۔ کہا اچھا نہیں مانتا، میں بھی عیسیٰ ہوں، پھر منوا کے رہوں گا۔ پھر آگے گئے، دریا آ گیا، دریا پر آپ نے اللہ کا نام لیا اور دریا پر چلنے لگ گئے، اس کو بھی ساتھ لیا۔ کہا میرے ساتھ پیچھے پیچھے آتا جا۔ دریا پر چلنے لگے۔ یہ اللہ کے ولی تھے، پانی بھی حکم مانتا ہے، پانی کے اوپر جو ہے چلتے جا رہے ہیں۔ جب دریا کراس کیا کہا یہ بھی تو نے معجزہ دیکھا اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ کہا اب تو بتا دے وہ روٹی کس نے کھائی؟ کہا حضرت میں نے نہیں کھائی۔ کہا چلو دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے وہ صحرا میں جب گئے تو آپ نے ریت کے 3 ڈھیریاں بنائی، ریت کی 3 ڈھیریاں، اس پر اللہ کی کلام پڑھی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھیریاں سونے میں بدل گئی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت عیسیٰ کیونکہ اس کے منہ سے، اس کے اپنی زبان سے یہ نکلوانا چاہتے تھے کہ روٹی کس نے کھائی، تو حضرت عیسیٰ نے جب وہ 3 ڈھیریاں سونے کی کر دیں تو فرمایا دیکھا؟ کہا حضرت ہاں دیکھا۔ کہا کیا ہے؟ کہا سونا ہے۔ کہا ایک سونے کی ڈھیری میری، ایک تیری، ایک اس شخص کی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ کہا حضرت وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ کہا اب بتایا تو نے، اب آیا تو لائن پہ، اب مجھے بتا تو دنیا دار نکلا نا میرے ساتھ؟ تو اسی نے، تو نے ایک پیغمبر کی صحبت سے بڑھ کر دنیا کو ترجیح دی، تو نے ایک پیغمبر کی صحبت کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانی، تو نے وہ دنیا کو اپنے سامنے رکھا۔ کہا تو دنیا دار نکلا، ہائے افسوس تجھ پر، جا میں نے یہ سونا کیا کرنا ہے، یہ 3 ڈھیریاں تیری، لیکن اب میرے ساتھ نہیں چلنے والا تو، اب میرے ساتھ نہیں چلنا۔ حضرت عیسیٰ اسے وہیں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جب آگے گئے اتنے میں ڈاکو آ گئے اسی روٹی والے کے پاس، 3 ڈھیریاں وہ اکٹھی کر رہا تھا، ڈاکو آئے، وہ مسلط جو 2 ڈاکو تھے، انہوں نے کہا نکال یہ تو تیرا سونا کہاں سے؟ کہا یہ ہمارا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ انہیں کہنے لگا چلو یہ تم بھی 2 ہوتے ہو، یہ بھی 2 ڈھیریاں اور تیسری میری ہوگی، تم ایک ڈھیری لے لو، بس کچھ مجھے بھی تو دے دو نا۔ انہوں نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے تیری بات مان لیتے ہیں۔ اب ان کو اچانک بھوک لگی، یہ ذرا غور کیجئے گا، بھوک لگی تو تینوں کہنے لگے کہ کوئی ایک بندہ جائے کھانا لے آئے۔ ایک ڈاکو کو کہا جا کھانا لے آ، چند سکے دیے۔ وہ جب کھانا لینے گیا تو یہ روٹی چور جو تھا اور ایک ڈاکو آپس میں مل کر بات کرنے لگے، پوچھنے لگا وہ ڈاکو جب جو بازار جاتا ہے وہ کیا لگتا ہے تیرا؟ کہا کچھ نہیں، ڈاکو ہیں آپس میں۔ کہا چلو پھر اس طرح کرتے، وہ جب آئے تو اس کو مار دیتے ہیں، یہ تینوں ہم اکٹھی کر لیں گے، آدھی آدھی لے لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان کے دل میں چور تھا تو ادھر بھی چور تھا نا۔ جب وہ بازار سے لینے گیا کھانا تو اس نے کہا کہ ان کو کیوں دینا، اس میں زہر ملاؤ، جب یہ کھانا وہ کھائیں گے 3 ڈھیریاں میری ہو جائیں گی۔ ادھر سے ان کے اندر بھی چور، ادھر سے ان کے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کر کما تدین تدان، یہ اللہ عز و جل کی حکمت عملی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔
آج کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو ان لوگوں نے اپنے دل میں اپنی بات، اور اس نے وہ زہر ملا لی، کھانا لے کر آیا، جیسے ہی وہ کھانا لے، یہ حملہ آور ہوئے، اس کو مار دیا۔ جب اس کو مارا تو اب کھانا کھانے لگے، جب کھانا کھانے لگے تو اس میں زہر تھی، دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھی مردہ ہو گئے، مر گئے۔ 1 گھنٹے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا گزر اسی جگہ سے ہوا، دیکھا سونے کی ڈھیریاں وہیں کی وہیں پڑی ہیں اور 3 بندے مرے پڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا یہ دنیا کی مثال ہے، یاد رکھنا یہ دنیا اسی طرح قائم رہے گی، لیکن جو اس کے پیچھے لگنے والا ہے وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہو جائے گا، یہ دنیا کبھی نہیں ملے گی اسے۔ تو حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، یہ تھا طریق حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی طرح تربیت فرماتے ہیں۔